جنید یہ کچھ عرصہ پہلے تک جب ہمارا بچپن ہوا کرتا تھا، اب تو خیر لڑکپن جا رہا ہے، بچپن ہمارے میں ایک کریکٹر ہوتا تھا ہمارے معاشرے میں بروپیہ، جو بہروپ بدل کے آتا تھا، اور وہ لوگ اسے پہچانتے نہیں تھے، بلکہ وہ اگر پولیس والا بن کے کبھی آتا تھا یا واپڈا والا بن کے آتا تھا یا انکم ٹیکس والا افسر بن کے پھرا کرتے تھے، اچھا تو وہ لوگ اسے پہچانتے نہیں تھے، وہ پورا اس پہ روب روپ ڈال کے لوگوں کو ڈرا دیتا تھا، اور اگر لوگ اسے نہیں تھے پہچانتے اور بعد میں وہ لوگ ڈر کے اس کو پولیس والا جو بنا ہوا ہے اس کو 150 روپے دیتے تھے، تو وہ اس طرح رشوت نہیں تھا لیتا، بلکہ وہ بعد میں بتا دیتا تھا کہ جناب السلام علیکم جی، نیائب بروپیہ تاڈا خادم جناب۔ تو وہ پھر وہ جو مطلب داد ہوتی تھی، ایک قسم کی انعام ہوتا تھا بہروپ بدلنے کا، 10-20 روپیے وہ لے کے چلا جاتا تھا اور اسی میں وہ خوش ہوتا تھا۔ تم تو خیر اپنے بچپن کی بات کر رہے ہو، بہت ہی زیادہ پرانی، لیکن جو مجھے یاد ہے میں نے جو بہروپیے دیکھے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے منہ پہ خون لگا کے اور چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، دوسرے ہاتھ میں اینٹ پکڑی ہوئی ہے، اس طرح وہ دوسرے کو ڈرا کے، تو صرف میرا خیال ڈرا کے کام چلا لیا کرتے تھے۔ ہاں یار بڑی بات ہے، تمہیں اتنی پرانی باتیں بھی یاد رہتی۔ تم اس سے زیادہ پرانی بات کر رہے ہو۔ نہیں یہ تو اب کی بات ہے۔ اچھا تمہارے خیال میں اب بہروپیے کا جو کردار ہے وہ ہماری سوسائٹی سے ختم ہو گیا؟ نہیں، اب کہاں نظر آتے ہیں یہ بہروپیے؟ یہ سیاست کے جو بہروپیے ہیں یہ بہروپیے نہیں، گڈ ون، ویری ویل سیڈ سر۔ ڈراتے بھی اسی طرح، بہروپ بھی اسی طرح بھرتے ہیں، سوانگ بھی اسی طرح رچاتے ہیں اور پیسے بھی اسی طرح وصول کرتے ہیں۔ بلکہ جو تم جن بہروپیوں کی بات کر رہے ہو وہ لوگ تو بتا دیا کرتے تھے کہ جناب ہم بہروپی ہیں اور ہمیں اتنے زیادہ نہیں بلکہ صرف تھوڑی سی رقم چاہیے، یہ بہروپیے تو بتاتے بھی نہیں ہیں۔ نہیں، یہ ہر معاملے کو پولیٹیسائز نہ کر دیا کرو، آج بھی سیاستدانوں کے علاوہ بڑے بہروپیے موجود ہیں۔ یہ ہم نے اپنے پروگرام میں کئی دفعہ یہ کر بھی کیا ہے، کوئی شاہد افریدی بن کے کسی کو فون کر رہا ہے، کوئی قمر زمان قائرہ بن کے فون کر رہا ہے، کوئی جہانگیر بدر بن کے، یاد نہیں تم نے جہانگیر بدر کی آواز کے ساتھ کسی بندے کو فون کر کے گڈی کا انعام کا لالچ دے کے کسی بندے نے لوٹ لیا تھا۔ بہروپیے موجود ہیں آج بھی، مگر آج کل ذرا فراڈیے بہروپیے موجود ہیں، اس وقت ایسا نہیں تھے کرتے۔ ہاں بالکل، ہم جن بہروپیوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ بہت اصولوں کے پکے ہوا کرتے تھے اور اپنے پروفیشن کے ساتھ لائل تھے۔ بلکہ تم تاریخ اٹھا کے دیکھو، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایک بہروپیہ تھا، بہت مشہور تھا، چاروں طرف اس کی شہرت تھی، کندن نام تھا اس کا۔ وہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں حاضر ہوا اور اورنگزیب سے کہا کہ میں بہروپیہ ہوں، اور یہ ایک فن ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کا اپنا ایک مزاج تھا، اس نے کہا کہ میں تو شکار کو بھی ایک فن نہیں سمجھتا، تم یہ بہروپیہ کہاں سے لے کے آ گئے ہو؟ اس کو دوڑا دیا۔ اس نے کہا کہ میری ایک لمحے کے لیے بات سن لیں، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ میں کوئی بہروپ بھرتا ہوں، اگر آپ نے پہچان لیا تو مجھے 5 سال کے لیے آپ قید کر دیجئے گا، اور اگر آپ نہ پہچان پائے تو مجھے 500 اشرفیاں آپ انعام میں دیں گے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، اورنگزیب نے یعنی بادل ناخواستہ اس کا یہ چیلنج قبول کر لیا۔ کچھ عرصے بعد جب اورنگزیب عالمگیر نے مرہٹوں پر حملہ کیا اور مرہٹوں نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا تھا، تو مرہٹہ ریاست کے بالکل باہر اسی بہروپیے نے ایک پیر کا سوانگ بھرا، ایک پیر کا اس نے روپ بھرا اور وہاں پر بیٹھ گیا، اور کچھ عرصے تک وہ اپنی پیر کے طور پر پریکٹس بھی کرتا رہا۔ اچھا، اور جب ارد گرد کے سارے دیہاتوں میں اس کی شہرت پھیل گئی اور جب اورنگزیب عالمگیر حملہ آور ہوا تو لوگوں نے اورنگزیب کو مشورہ دیا کہ ایک بہت مشہور پیر بابا ہے، آپ اس سے مشورہ کر لیں۔ اور پیر بابا نے جناب اورنگزیب کو کہا کہ آپ کل ظہر کی نماز کے بعد حملہ آور ہونا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگلے روز اورنگزیب نے ظہر کی نماز کے بعد حملہ کیا اور مرہٹوں کا حصار توڑنے میں کامیاب ہو گیا، جس پر اورنگزیب نے خوش ہو کر اس پیر بابا کو 2 دیہاتوں کا تحفہ دینے کی کوشش کی، لیکن پیر بابا نے انکار کر دیا۔ اور 2 یا 3 دن کے بعد جب اورنگزیب اپنے دربار میں واپس لوٹا تو یہی پیر بابا، وہاں پر کندن نامی پیر بابا، یہ اس کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا جی مجھے 500 اشرفیہ عنایت کر دیں کیونکہ میں وہی بہروپیہ ہوں جس نے آپ کو چیلنج دیا تھا۔ تو اورنگزیب نے بالکل حیران ہو کر پوچھا کہ میں تمہیں اتنی بڑی جائیداد تحفتاً دے رہا تھا، تم نے وہ کیوں لینے سے انکار کر دیا؟ تو اس نے جواب میں ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں نے جس بزرگ کا سوانگ رچایا تھا مجھے ان کی حرمت بہت عزیز تھی، ہم جھوٹے لوگ ضرور ہیں لیکن ہم سچے لوگوں کا روپ دھار کر بے ایمانی اور بے عزتی کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ بہت خوبصورت۔ نہیں، بڑے بڑے اچھے اور ایماندار بہروپیے ہوتے تھے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں یار، میری جو ساس صاحبہ ہے نا، تمہاری پرجائی کی والدہ محترمہ،
वो मेरे साथ बड़ी सख्ती करती थी। मसलन जी। क्या, किस तरह की सख्ती करती थी? सर्दियों को कोठे पे सुला देना, रात के वक्त दोपहर की रोटी दे देनी, बासी रोटी, इस तरह की मेरे साथ करती थी हरकतें। लो जी, मुझे बड़ा वट चढ़े, मैं अब डरूं भी घबराऊं भी। मैंने कहा यार मारने ही नहीं शुरू कर दे। मैं एक दफा पीर बन के उनके महल्ले में चला गया। अच्छा। लो जी, मैंने उनके दरवाजे के आगे जब आवाज लगाई ना, गड़बक छिलो नार दे मनमानक कजल पाने टीने सामने, ओ आ गए बदल। अंदर से निकले कि ये कौन आ गया बाबा, एक मशीन लगा गया दरवाजे के आगे। मेरा रूप देख के एकदम वो तो ऐसी मुझसे डरी, खौफजदा हुई, मुझे कहती है बाबा जी मुझे कोई ऐसी नसीहत करें कि मेरी जिंदगी खुशो खुरम गुजरे। अच्छा। मैंने कहा आज के बाद अपने दामाद की सख्त इज्जत करना। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है। लो। और उसके बाद से आज तक वो मुझे भाईजन कह के बुलाती है। तो अगर उन्होंने आज का शो देख लिया। यार तुम्हारी मेहरबानी है, ये सारा सीन काट देना यार, बड़ी मौजें लगी हुई हैं, तुम्हारी मेहरबानी। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वैसे जब मैं पीर बना था ना, बाकी गली ने भी मुझे बड़ी दाद दी थी।